عقل، قلب اور جوارح۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ مجھ سے آپ کی خدمت میں کہلواتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو کچھ عرض کیا کرتا ہوں اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے عرض کیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صحیح علم آتا ہے وہ سب سے پہلے انسان کی عقل میں آتا ہے۔ علم الہی کا انسان کی عقل میں آنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس سے انسان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کو یہ نعمت نصیب نہیں، اکثریت بدقسمت ہیں، ان کی عقل ٹھوکریں کھاتی ہے۔ ان میں سے کسی کی زندگی کا مقصد ہے جائیدادیں بنانا، کسی کا مقصد روپیہ جمع کرنا، کسی کا گریڈ بڑھانا، کسی کا زیادہ سے زیادہ رقبہ زمین پر قبضہ جمانا، کسی کا الیکشن لڑنا اور بڑا آدمی بننا۔ دن رات یہی فکر رہتی ہے کہ اس کے لیے کیا کریں، کس سے کہیں، اور اس راستے میں جو مشکلات ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے۔ شیطان نے سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو آنکھیں کھلیں گی۔ دو نقطوں کے درمیان خط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے، صراط مستقیم بھی ایک ہے، اور ہمیں دروازہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر کر سیدھا دربار الہی میں لے جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سکھلائی گئی ہے۔ ٹیڑھے راستے بے شمار ہیں، روپیہ جمع کرنا، الیکشن میں روپیہ برباد کرنا وغیرہ سب ٹیڑھے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے علم کا مجموعہ قرآن ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ اکثریت کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو اس علم الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ڈاکٹر کسی مریض سے کہے کہ تیرا چہرہ بے رونق ہے، تیرے جسم میں خون نہیں، تو یہ گالی نہیں بلکہ اس مریض پر شفقت ہے۔ میں اکثریت کو بدقسمت غصے سے نہیں کہتا، اس خیال سے کہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور سمجھ دیں اور یہ خوش قسمت ہو جائیں۔ اب تک ان کی عقل میں نہیں آیا کہ قرآن ضروری ہے۔ بیوی بیمار ہو تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ بے پردہ علیحدہ کمرے میں اس کو دیکھتا ہے۔ بیماری کا احساس ہے تو سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ قرآن کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا علم حاصل نہیں کرتے۔ علم الہی پہلے عقل میں آتا ہے پھر دل میں آتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ ترجمہ: بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے۔ دل ٹھیک ہے تو سب اعضاء ٹھیک ہیں۔ دل بادشاہ ہے اور سب اعضاء اس کی فوج ہیں۔ دل حاکم ہے اور سب اعضاء اس کے تابع ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے درمیان میں حائل رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، جدھر دل پھیرے گا سارے اعضاء ادھر ہی پھر جائیں گے۔ نمبر اول، بدقسمت وہ لوگ ہیں جن کی عقل میں قرآن نہیں آتا۔ نمبر دو، بدقسمت وہ لوگ ہیں جن کی عقل میں سب کچھ ہے لیکن قلب میں نہیں اترا۔ BA یا MA تک عربی پڑھ چکے، ریسرچ کرنے اور ایک رسالہ لکھنے کے بعد یونیورسٹی ان کو PhD کی ڈگری عطا کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر ہو گئے، نوکر ہوئے تو بڑی بڑی تنخواہیں پانے لگے، یا بیرسٹر ہیں اور ہزاروں روپیہ ماہوار کماتے ہیں۔ قبر میں PhD کی ڈگری کی کوئی قیمت نہیں۔ نمبر اول اللہ کا فضل یہ ہے کہ قرآن عقل میں آئے، اور نمبر دوم فضل یہ ہے کہ دل میں آئے، نمبر سوم فضل یہ ہے کہ اعضاء میں بھی آئے۔ میں آپ سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بلے میوہ ز میوہ رنگ گیرد۔ اس کے متعلق آج میں شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاری سلیم اللہ تعالی حضرت الیسی علیہ السلام کی تاریخ لکھنے میں اپنی کتاب قصص القرآن جلد دوم صفحہ 131 132 میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت یسی علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ اوائل عمر میں انہی کی رفاقت میں رہتے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت الیسع علیہ السلام کی نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کے طریقے پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی۔ چند سطور کے بعد حضرت مولانا فرماتے ہیں، اور یہ چیز قابل غور ہے،
بنی اسرائیل کے ان نبیوں اور پیغمبروں کے واقعہ سے جو کچھ جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کے شرف صحبت اور مخلصانہ اتباع میں خلافت کے بعد منصب نبوت سے سرفراز ہوئے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحبت نیکہ حصول خیر کے لیے اکثیر اعظم ہے۔ اگر ریاضت اور طاعت کا سلسلہ ہزاروں سال بھی رہے مگر کسی کامل کی صحبت سے محرومی ہو تو بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے، جس کا مداوع صحبت کامل کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص اپنے طور پر کتنی ہی ریاضت کرے مگر کامل کی صحبت اس کو نصیب نہیں تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص کامل سے کچھ سبق پوچھ جائے اور گھر جا کر اس کو خوب پکائے، پک جانے پر 2 سال بعد پھر آئے تو اس کو وہ فائدہ حاصل ہوگا جو اس شخص کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جس شخص نے مدت مدید تک شیخ کی ہر نقل و حرکت کا بغور مطالعہ کیا ہے، اس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد میں نے اپنے رسالہ پیر اور مرید کے فرائض میں نقل کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے القول الجمیل میں فرماتے ہیں کہ 5ویں شرط مرشد کے لیے یہ ہے کہ مدت مدید بڑے بڑے کاملوں کی صحبت میں گزاری ہو، عرصہ دراز تک ان کی صحبت میں ادب سیکھا ہو اور ان سے انوار حاصل کیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تینوں درجے عطا فرمائے، قرآن عقل میں آ جائے اور دل میں اتر جائے اور اعضاء میں اثر ہو۔ اس کے لیے صحبت کی ضرورت ہے۔ آپ درس قرآن سننے آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی دے دی اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ جو نہیں آتے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی دین کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں مگر محض ڈھکوسلوں پر ہے۔ کچھ سنی سنائی باتوں کو انہوں نے اسلام کا نام دے رکھا ہے۔ آپ کے گھروں اور برادری میں ایسے لوگ ملیں گے جن کو کتاب و سنت کا صحیح علم ہی نہیں ہے۔ عقل میں دین ہے لیکن قلب میں نہیں اترا۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ دل تک دین الہی جس کا منبع قرآن اور عملی نمونہ سنت خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کا رنگ پہنچنا ہے لیکن اعضاء میں نہیں آیا۔ عقل میں علم الہی آئے تو صحبت سے دل اور اعضاء میں اترتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ جن حضرات کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو اللہ کی رضا ہی مطلوب، محبوب اور مقصود ہوتی ہے۔ حکم دیتے ہیں کہ ان سے نظر نہ ہٹنے پائے۔ اس لیے میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ روٹی کمانے کے لیے جہاں آپ کا دل چاہے جائیے، دفتر ہو، دکان ہو، کارخانہ، لیکن شام کو فارغ ہو کر جب گھر آئیں تو بازار یا بیٹھک میں فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اگر کوئی اللہ اللہ کرنے والی جماعت ہے تو ان میں بیٹھیے۔ اگر ایسی جماعت نہ ملے تو کسی ایسے فرد کی صحبت میں خاموشی سے بیٹھیے۔ اگر کوئی فائدہ نہ ہوگا تو نقصان سے تو بچ جائیں گے۔ اگر کوئی فرد بھی نہ ملے تو گھر میں تنہا بیٹھیے، فضول باتوں سے کیا فائدہ۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بیٹھکوں میں ڈسکس کرتے ہیں گویا کہ ان کی رائے ہی سے ساری سیاست کی گتھی حل ہوگی۔ آپ کے بیوی بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں، ان کو راستے کی طرف رہنمائی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے۔ یا تو ان کو خود قرآن پڑھائیے یا کسی عالم قرآن کو ان کے پاس لے جائیے یا ان کو کسی عالم کے پاس لائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائیں۔